قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سرنامہ گفتگو میں، سورہ آل عمران کی 106 107 دو آیات ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن لوگوں کے چہرے چمکدار، روشن، نورانی اور سیاہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ وہ دن، قیامت کا دن، جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب عذاب چکھو، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، بدلہ اس کا جو تم نے کفر کیا، جو تم نے انکار کیا، جو تم نے کفر کیا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اب دائمی، ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم عذاب چکھو۔ یہ ان لوگوں کے لیے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ ذوالجلال کی رحمت میں ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ ذوالجلال کی رحمت میں رہیں گے، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نہیں ہوں گے، دور نہیں ہوں گے، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہیں گے۔ تو ان دو آیات میں دو گروہوں کا ذکر ہے، دو جماعتوں کا ذکر ہے جو قیامت کے دن سامنے آئیں گے، جن کا اللہ ذوالجلال فیصلہ فرمائے گا، جنت کا اور جہنم کا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ، جو سفید چہروں والے، نورانی چہرے والے لوگوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں قیامت کے دن، فرمایا کہ وہ لوگ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اب ہمیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کو ڈھونڈنا ہے کہ اہل سنت و جماعت کہاں ہیں، کون ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آتے، الا ماشاءاللہ، بہت کم نظر آتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ یعنی سنیوں کی دو جماعتیں ہو گئیں، ایک جماعت نے دوسری کو رافضی کہنا شروع کر دیا اور دوسری نے پہلی کو ناصبی کہنا شروع کر دیا۔ مطلب سنی ہی رافضی ہو گئے اور سنی ہی ناصبی ہو گئے۔ تو مجھے کوئی بتائے کہ پھر اہل سنت و جماعت کہاں ہیں، سنی کہاں ہیں؟ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اور وہ جو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے حامل اسلاف تھے، بزرگ تھے، اکابرین تھے، علماء تھے، محدثین و مفسرین تھے، وہ جا چکے ہیں۔ یہ میں نے ابھی جو منقبت آپ کے گوش گزار کی ہے حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، انہوں نے اپنی منقبت میں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی ہے، اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ ہمارے نیم رافضی سنی بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑا تھا، زیادہ تھا۔ وہ جب بیان کرتے ہیں نا ولادت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، کعبہ شریف میں پیدا ہونے کا، ولادت کا جب واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، دلیل کیا لاتے ہیں کہ دیکھیں جی، جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جب ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا تھی، جب درد سے شروع ہوئی، ولادت کا وقت آیا،
تو انہیں حکم ہوا کہ بیت المقدس سے باہر نکل جائیں، مسجد سے باہر نکل جائیں، انہیں یہ حکم ہوا۔ اور جب ولادت علی المرتضیٰ کا وقت آیا، درد ذیل شروع ہوئی ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا، تو انہیں یہ حکم ہوا کہ بیت اللہ کے اندر چلی جاؤ۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کم ہے کہ ان کی ولادت کے موقع پر بیت المقدس سے مسجد سے باہر نکلنے کا حکم ہوا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے موقع پر بیت اللہ میں جانے کا حکم ہوا، تو مقام کس کا بڑا ہوا؟ یہی مطلب ہے نا، بالکل واضح ہے۔ تو یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو درست عقائد ہمیں اپنے اکابرین سے ملے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ کسی بھی صحابی کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک، کسی ایک صحابی کو اگر کسی ایک نبی پر تفوق دیا جائے، برتری دی جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صاحب کتاب نبی ہیں نا، صاحب شریعت نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ نبیوں میں سے نبی ہیں، کسی ایک نبی جن کا نام بھی ہم نہیں جانتے، اگر کسی صحابی کو کسی ایک نبی سے بڑھا دیا، بلند مرتبہ کہہ دیا، تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ اور منتخب بندے ہیں، ان کا مقام عالم انسانیت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال کسی نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا درست عقیدہ ہے، اور ہم العیاذ باللہ تعالی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں کیا کر بیٹھے ہیں اور کیا کہہ بیٹھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اور یہی رافضیت ہے، یاد رکھیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت و جو حقیقی اہل سنت و جماعت ہیں وہ ناسبیت سے بھی بری ہیں اور رافضیت سے بھی بری ہیں۔ اور میں بتا دوں آپ کو واضح لفظوں میں کہ ہمارے سنی بھائی یا ناسبیت کا شکار ہو چکے ہیں یا رافضیت کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ دو بدو جنگ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، روز نظر آئے گی آپ کو۔ سنیوں کو ناسبی کہہ رہے ہیں اور سنیوں کو رافضی کہہ رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر سنی کہاں ہیں؟ اہل سنت و جماعت کہاں ہیں؟ مجھے بتائیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خلفائے راشدین، اپنے 4 یاروں کی جو فضیلتیں، جو عظمتیں بیان کی ہیں، کیا کسی سنی کو زیب دیتا ہے کہ ان کا انکار کرے؟ جو سنی نہیں ہے وہ تو انکار کرے گا۔ اہل سنت و جماعت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو فرمایا کہ اس آیت سے مراد سفید چہروں والے، نورانی چہروں والے لوگ اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت ہیں کون؟ یاد رکھیں، کوئی اپنے نام کے ساتھ سنی لکھنے سے سنی نہیں ہو جائے گا، کوئی اہل سنت و جماعت کا دعویٰ کرنے سے سنی اور اہل سنت و جماعت نہیں ہو جائے گا۔ جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا ہوگا وہ اہل سنت و جماعت میں شامل ہوگا۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنتی، اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر چلنے والا، والجماعہ، اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت پر چلنے والا، طریقے پر چلنے والا۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کی تعریف۔ اب مجھے بتائیے، کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ اکرام سے باہر ہیں؟
کیا علی المرتضیٰ نعوذ باللہ صحابہ اکرام سے باہر ہیں؟ حضرت امام حسن صحابہ اکرام سے باہر ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام سے باہر ہیں؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا وہ صحابیات سے باہر ہیں؟ بھئی جب اہل سنت و جماعت کہہ دیا تو تمام اہل بیت مصطفیٰ بھی اہل سنت و جماعت میں اور صحابہ اکرام میں شامل ہیں۔ ہاں البتہ اہل بیت کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، صحابہ اکرام ہونے کی حیثیت سے ان کا علیحدہ مقام و مرتبہ، یعنی جو مقام، جو فضیلت، جو عظمت اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی، اس فضیلت میں، اس عظمت میں علی المرتضیٰ بھی شامل، حسنین کریمین بھی شامل اور سیدہ کائنات بھی شامل رضی اللہ عنہ، سبھی شامل ہیں۔ اور پھر ان کے بعد جو مقام انہیں اہل بیت ہونے کی حیثیت سے ملا وہ ان کا ایک انفرادی تفضل اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہم اس کے قائل ہیں، اسے مانتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک فرد کا بغض دل میں رکھ کے خود کو جہنمی بنانا ہے۔ جس نے اہل بیت کا بغض دل میں رکھنا ہے وہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرے گا۔ تو کیا خیال ہے کہ جو صحابہ اکرام کا بغض دل میں رکھے گا اس کا ایمان بچ جائے گا؟ اس کا ایمان بھی نہیں بچے گا۔ اب 13 رجب، کل جو 13 رجب تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت، یوم ولادت کے حوالے سے ایسی ایسی بحثیں سننے میں آئیں، کہہ رہے ہیں دیکھیں جی 13 رجب کو ناصبیوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، یعنی جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتے ان کے چہرے 13 رجب کو مرجھا جاتے ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ پہ واضح کر دوں، اہل سنت و جماعت کا جو درست عقیدہ ہے، 13 رجب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستند اور متحقق یوم ولادت نہیں ہے، نہ 13 نہ 14 کوئی بھی نہیں ہے، یعنی ایک اندازہ ہے، صرف ایک اندازہ ہے کہ 13 رجب ان کا یوم ولادت ہے، متحقق نہیں ہے، اس پہ کوئی سند نہیں ہے، کوئی یقینی روایت، کوئی حتمی اور قطعی روایت نہیں ہے کہ 13 رجب ان کا، بلکہ کسی صحابی کے بھی یوم ولادت کا قطعی علم نہیں ہے، کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، نہ ابو بکر صدیق کی، نہ عمر فاروق کی، نہ عثمان غنی کی، نہ علی المرتضیٰ کی رضی اللہ عنہم، کسی صحابی کی بھی، اس لیے کہ اس دور میں، اس وقت میں جو یوم پیدائش ہوتے تھے وہ یاد رکھنے کا یا لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، 9 ربیع الاول کا یا 12 ربیع الاول کا یا 10 ربیع الاول کا، 11 ربیع الاول کا، یا 3 4 5 یا 2 3 یا یکم ربیع الاول، اختلاف ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کے بارے میں بھی اختلاف ہے، ہم 12 کو مانتے ہیں اور 12 کو مناتے ہیں، 12 ربیع الاول کو، بعض محققین نہیں مانتے 12 کو اور نہیں مناتے 12 کو۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کے بارے میں اختلاف ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا 13 ہی ہونا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے ایک اندازہ ہے، 13 کو ان کی ولادت کی خوشی منانا کوئی برا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ تو دیکھیں کہ 13 کو اگر آپ منا رہے ہیں یا کسی نے 13 کو اگر ذکر نہیں کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس کا یہ مطلب تو قطعی نہیں ہے کہ وہ اسی وجہ سے ناسبی ہو گیا، وہ اسی وجہ سے علی المرتضیٰ۔ اچھا آپ بتائیے مجھے، آپ میں سے کل کس کس نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم میلاد منایا ہے، ولادت منائی ہے؟ 2 3 4، مطلب ان کے نام کا کوئی ختم پاک دلایا ہو یا ویسے ان کا ذکر کیا ہو، کوئی منقبت پڑھی ہو، محفل کی ہو، چلو کوئی 4 5 6 7 ہیں، چلو یہ تو ہو گئے پکے سنی، تو باقی کہاں گئے؟ باقی ناسبی ہو گئے، الیاذ باللہ تعالی۔ یہی مصیبت ہے ہمارے ہاں۔ اب اگر ان میں تعصب دار آئے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تعصب اور تنگ نظری دار آئے جنہوں نے منایا ہے،
تو یہ کہیں گے یہ سب تو ناسبی ہیں، علی والے تو ہم ہیں، علی سے محبت تو ہم کرتے ہیں، انہیں کیا پتا یہ تو علی سے نعوذ باللہ بغض رکھنے والے ہیں، نفرت۔ اب یہی دکم پیل اور یہی ہنگامہ آرائی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، اور سنی آپس میں دست و گریباں ہیں۔ تو کہاں ہے اہل سنت و جماعت؟ ہمارا جو تشخص ہے، ہماری جو پہچان ہے، ہمارا جو تفرد ہے، ہمارا جو اعزاز ہے، وہ سنی ہونا ہے۔ اور سنی وہ ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آیا تو اسی طرح منایا جائے جیسے علی المرتضیٰ کا دن مناتے ہیں، فاروق اعظم کا دن اسی طرح منایا جائے جیسے اہل بیت اکرام کا دن مناتے ہیں، عثمان ذو النورین کا دن اسی طرح منایا جائے، یعنی حفظ مراتب کے مطابق صحابہ اکرام کا جو جو مقام ہے اس کے مطابق ان سے محبت کا، عقیدت کا، ارادت کا اظہار کیا جائے۔ یہ سنیت ہے۔ یہ سنیت قطعاً نہیں ہے کہ خود علی علی کریں اور نہ کرنے والے سنیوں پر ناسبیت کا الزام لگا دیں۔ میں کہتا ہوں کون بدبخت سنی ہوگا جو اپنے سینے میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھے گا؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ سنی کوئی نہیں ہو سکتا، سنی کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کے مطابق تو حضرت عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی اولیاء را دلیل است بر حق، علی اولیاء را دلیل است بر حق، علی جو ہیں یہ اولیاء کے لیے حق پر دلیل ہیں، اولیاء کے لیے حق پر دلیل ہیں۔ علی انبیاء را ولی نصیرا، اور علی نبیوں کی مدد کرنے والے ہیں، نبیوں کے ولی ہیں، مدد کرنے والے، نصیرا مدد کرنے والے۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا کہ بھئی ہمارے تمہارے بڑھانے سے کیا بڑھے گا، اور ہمارے تمہارے کم کرنے سے کیا کم ہوگا۔ جسے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دیا اسے دنیا کائنات کا کوئی بندہ کم نہیں کر سکتا، اور جتنا دے دیا مقام اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ملاحظہ فرمائیں، فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، الا لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، البتہ تو میرے لیے دنیا و آخرت میں ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے۔ اب اس سے بڑا، یعنی اپنا بھائی فرمایا حضور علیہ السلام، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ ایک ایک حدیث پہ اگر غور کریں تو پتہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر احادیث دیکھیں۔ میں نے کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ جس صحابی کے بارے میں آپ احادیث، خاص طور پہ خلفائے راشدین کے بارے میں، چار یاروں کے بارے میں، جب آپ اکیلے علیحدہ جب احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ سب سے بڑا مقام انہی کا ہے، سب سے بلند مرتبہ یہی ہے۔ اور ان کے مقام و مرتبے کی ترتیب کیا ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک؟ وہی ترتیب جو خلافت کی ترتیب ہے۔ اپنا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم، اور جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ہیں، سب کے بارے میں اپنے دل میں، اپنے سینے میں محبت، عقیدت اور ارادت رکھیے۔ اگر کسی ایک کے بارے میں بغض آ گیا، اہل سنت و جماعت سے وہ بندہ فارغ ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں بغض آ گیا تو وہ بندہ رافضی ہو گیا، سنیت سے خارج۔ اہل بیت اکرام میں سے کسی کے بارے میں اگر بغض آ گیا تو وہ بندہ ناسبی ہو گیا، سنیت سے وہ بھی فارغ۔